نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 15واں پارہ۔ کچھ باتیں، کچھ عمل کی باتیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ بہت قریب ہے، لہٰذا اللہ ہی سے اپنی سب حاجات مانگنی ہے، اللہ کے سامنے اپنی سب حاجتیں رکھ دیں جو بھی ہے، اور اللہ سے مانگنا۔ اللہ بہت قریب ہے، اللہ ہماری سوچ سے بھی واقف ہے۔ اور سیدھے راستے پر قائم رہنے کے لیے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارا کون سا عمل کب کس طرف نکل جائے، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگنا ہے، قرآن پر چلنے کی توفیق مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سکھا دے، بہت زیادہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سکھا دے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو قرآن سکھا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ تہیہ کرنا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب کہنے کو تو یہ بڑی بات لگے گی کہ کون کرتا ہے زنا، لیکن زنا خواہ آنکھ کا ہو، کان کا ہو، زبان کا ہو یا شرمگاہ کا ہو۔ آنکھ کا زنا ہوتا ہے کہ آپ نے غلط چیز دیکھی، کان کا زنا ہے آپ نے غلط چیز سنی، اور زبان کا زنا ہے کہ آپ نے غلط چیز کہی، منہ سے بولی، زبان سے بولی۔ اور شرمگاہ کا زنا تو ہے ہی ہے، جو کہ ہم سب کو پتہ ہے۔ تو ہم شاید شرمگاہ کا زنا تو نہیں کرتے، یا ہم اس کو برا بھی سمجھتے ہیں اور نہیں کرتے، لیکن آنکھ، کان اور زبان کے زنا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہم آپس میں کوئی اس طرح کی بات جو بھی ہم کریں گے وہ زنا میں شامل ہو جائے گی؟ کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں گے، کوئی بھی ایسی مووی دیکھیں گے، کوئی بھی ایسے سینز دیکھیں گے یا لائیو کوئی چیز دیکھیں گے، وہ زنا ہوگی۔ کوئی بھی ایسی چیز سن لیں گے، ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں کرتے کوئی بات، لیکن ہم سنتے ہیں بس، تو اب جب سنیں گے تو آپ کا کان زنا کر رہا ہوگا۔ اور یہی اعضاء نا بندے کے جو قیامت والے دن بولیں گے، یہی آنکھ بولے گی اللہ اس نے مجھ سے زنا کروایا، کان بولے گا کہ اللہ اس نے مجھ سے زنا کرایا، زبان بولے گی اللہ اس نے مجھ سے زنا کرایا۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیوں ہم تو اپنی لذت لینے کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کی نظروں کی حفاظت شروع ہو جائے گی نا، اور بس اس کے بعد پھر سب آگے اندر کی صفائی خود ہی ہونی شروع ہو جائے گی۔ نظریں ایک طرح سے دماغ کی کھڑکی ہیں۔ جب نظریں آپ کی نیچی ہو جاتی ہیں نا، تو پھر جو آلودہ چیزیں ہیں وہ دماغ کے اندر نہیں جاتی ہیں، پھر سب کچھ چھن چھن کے جا رہا ہوتا ہے، سب کچھ اندر سے جو پیور چیزیں ہیں وہ جا رہی ہوتی ہیں، جو نہیں پیور وہ باہر ہی رہ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ نظروں کی حفاظت آپ نے شروع کر لی۔ اور ہر کسی سے عمدہ کلام کرنا ہے، کوشش کریں گے ہر کسی سے بہت اچھے طریقے سے بات کریں، بہت اچھے طریقے سے، نہیں تو خاموش رہیں۔ اور اپنی جوانی کو فائدہ مند بنانا ہے۔ وہ یاد ہے نا جو حدیث کی قیامت والے دن جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا،
وہ 7 لوگ ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے اپنی جوانی جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزاری ہوگی. تو اپنی جوانی کو فائدہ مند بنائیں، اپنی جوانی میں قرآن سیکھیں، اپنی جوانی میں قرآن سکھائیں، اپنی جوانی میں لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں. انرجی ہوتی ہے نا جوانی میں، انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو پڑھنے کے دن ہے، ابھی تو دنیا بنانے کے دن ہے، دیکھ لیں گے. کیوں دیکھ لیں گے؟ جب سارا کچھ ہو سکتا ہے تو صرف ایک قرآن ہی نہیں پڑھا جا سکتا؟ صرف وہی نہیں سمجھا جا سکتا؟ اور اچھی چیزیں دیکھ کر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. ہمیشہ اچھی چیز دیکھ کے ماشاء اللہ کہیں، کیونکہ نظر تو برحق ہے نا، نظر کا لگنا، اپنی نظر لگ جاتی ہے. اور وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور جو لوگ دین میں آگے ہیں ان سے دوستی رکھنی ہے. اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا ہے، حق کو تلاش کرتے رہنا ہے. اگر یتیم اور مسکین کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو نرمی سے ان کو منع کر دینا ہے. ان کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنی، ان کے ساتھ غلط رویہ نہیں رکھنا، ان کے ساتھ ہارش نہیں ہونا. اور فضول خرچی اور بخیلی سے بچنا ہے. فضول خرچی نہیں کرنی کہ جو چیز پسند ہے خرید لی، جو چیز پسند ہے خرید لی، اور دوسری ایکسٹریم کے کچھ بھی نہیں خریدنا، نہیں کچھ بھی نہیں، ضرورت کی چیز بھی نہیں خریدنی. یہ دونوں ایکسٹریم سے بچنا ہے اور اعتدال کی راہ اپنانی ہے. کیونکہ جو اعتدال پسند ہوتا ہے نا، جو میانہ روی جو اختیار کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے. غیر ضروری اور بے مقصد باتوں سے پرہیز کرنی ہے. ہر کام کرتے ہوئے اچھی نیت اور اس کام کو بہتر کرنے کے لیے بہترین کوشش کرنی ہے. نیت اچھی ہو جائے گی تو کام آپ کا بہتر سے بہترین ہوتا چلا جائے گا. سب سے پہلے اپنی نیتیں چیک کرنی ہے، کیونکہ قیامت والے دن جو کہا ہے نا اعمال تولے جائیں گے، تو وہاں پہ یہ تو نہیں کہا کہ گنے جائیں گے. اچھا یہ 10 نیکیاں کر کے آیا، اس کو اتنا ثواب مل جائے گا، یہ 15 کر کے آیا، اس کو اتنا ثواب مل جائے گا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعمال تولے جائیں گے. تولنے میں آ جاتی ہے نیت. نیت کا وزن کیا جائے گا، کس کی کتنی پیورٹی تھی نیت میں، اس کا وزن ہوگا. نیکی ایک ہی لیول کی ہوگی بے شک، لیکن ایک کی نیت کوئی اور تھی، ایک کی نیت کوئی اور تھی. ایک نے فار ایگزامپل 10,000 صدقہ کیا، دوسرے نے بھی 10,000 صدقہ کیا، نیکی اس کی بھی اتنی ہے، نیکی اس کی بھی اتنی ہے. ایک ہی اماؤنٹ صدقہ کی، ایک ہی بندے کو دی، یا ایک ہی طرح کے بندوں کو دی، ایک ہی سوشل سٹیٹس تھا، سب کچھ ایک تھا. لیکن جو فرق چیز ڈالے گی وہ اس کی نیت ہوگی. ایک نے کس نیت سے دی، ایک نے صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے دی، دوسرے نے ہو سکتا ہے کہیں پر اپنا فائدہ سوچ لیا ہو، تو اس کی نیت میں فرق آ گیا، ان کے وزن میں فرق آ گیا. اب قیامت والے دن جب وہ نامہ اعمال تلے گا، ان کا وزن کیا جائے گا، تو ہر کسی کی نیت کے حساب سے وہ اعمال وزنی یا ہلکے ہوں گے. تو اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہے ہر کام کرتے وقت، اور اس میں پیورٹی لے کر آنی ہے کہ یہ صرف خالص، صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو رہا ہے. اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. کمٹمنٹس جو بھی ہیں ان کو پوری کریں، یا تو کمٹمنٹ نہ کریں، اگر کر لی ہے تو اس کو پورا کریں. حق کو حق جاننے کے بعد ناحق کا ساتھ نہیں دینا ہوگا. حق کیا ہے؟ قرآن. ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ قرآن ہے، یہ بالکل صحیح کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ بالکل ہمارے فائدے کے لیے ہیں. ہم حق کو جانتے ہیں، ہم حق کو پہچانتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر ہم اس کو اگنور کر کے دنیا کے پیچھے چل پڑیں گے، یا اپنے اعمال کو ایسے کر لیں گے جس میں ہم دنیا کو خوش کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو ہم نے ناحق کا ساتھ دیا. ہم نے قرآن کو چھوڑ کے، ہم نے حق کو چھوڑ کے ناحق کا ساتھ دیا.
اب اپنا اپنا ہر کسی نے جائزہ لینا ہے کہ کون سے کام ہم حق کے لیے کر رہے ہیں اور کون سے کام ہم ناحق کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کون سے کام ہم دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں اور کون سے کام ہم بس ٹھیک ہے یہ تو روٹین ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس ٹھیک ہے کر تو رہے ہیں اور کیا کریں، یا قرآن کی زیادہ ہی ہوا تو قرآن کی تلاوت کر لی. نہیں، یہ ہم ناحق کے پیچھے ہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا شوق ہی نہیں رکھا، جستجو ہی نہیں کی. اور تہجد کی نماز کی عادت ڈالنی ہے اور ہر کام کرنے پر انشاءاللہ کہنا ہے. کوئی کام انشاءاللہ کے بغیر جب کام ہوتا ہے تو اس میں برکت ہی نہیں رہتی. ہر کام کرنے کے لیے انشاءاللہ کہنا ہے اور کوشش کریں تہجد کی نماز کی عادت ڈال لیں. اور علم کے راستے میں صبر سے کام لینا ہے. بہت جگہ بہت ساری مشکلات آئیں گی، آپ کو سپورٹ شاید کہیں سے بھی نہ ملے، کیونکہ اس علم کی شاید ویلیو ہے ہی نہیں لوگوں کی نظر میں. لوگ بہت ڈسکریج کریں گے آپ کو، بہت ڈی موٹیویٹ کریں گے آپ کو. جب آپ کسی کو سکھانے بھی بیٹھیں گے تب بھی آپ کو بہت زیادہ سننی پڑیں گی. بہت صبر سے کام لینا ہے. لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے نبی جیسا شوق اور جذبہ اپنے اندر لانا ہوگا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا. جب طائف میں ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کے پاؤں سے اتنے پتھر برسائے گئے، ان کے پاؤں سے خون نکل آیا، تو جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ ان کو ساروں کو ختم کر دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نیک بندہ نکل آئے ان کی نسلوں میں سے آگے جا کے. تو وہی طائف کے لوگ بعد میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سپورٹ بنے تھے. یہ شوق اور جذبہ لے کر آنا ہے کہ آپ کو کوئی برا بھلا کہہ دے، جتنا مرضی کہہ دے، سو واٹ، کیا فرق پڑتا ہے. آپ کو اب اللہ کے کلام میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کا کلام دوسروں تک پہنچانا ہے. اب اپنا کام کرتے جائیں. اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی انشاءاللہ. اور زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، بہت عاجزی کے ساتھ چلنا ہے، بہت عاجزی کے ساتھ. کوئی کام، کسی کام میں اکڑ نہیں لے کر آنی. اللہ تعالیٰ کو اکڑ پسند نہیں ہے. اب یہ کام کرنے کے لیے آپ نے اپنا جائزہ کیسے لینا ہے؟ اپنے لکھنا ہے اپنی کوشچن، اپنے آپ سے ڈائری میں کوشچن لکھنا ہے کہ کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو قیامت والے دن اپنا نامہ اعمال دوسروں کو خوشی سے دکھائیں گے. جب دنیا میں کوئی اچیومنٹ ہمیں ملتی ہے یا جب ہمارا کوئی رزلٹ آتا ہے اور ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ٹاپ کرتے ہیں، تو ہم ہر کسی کو ہمیں خواہش ہوتی ہے ہر کسی کو دکھائیں کہ ہم نے یہ کیا، یہ اچیومنٹ ہے ہماری، یہ بھی کیا، اتنی محنت کی ہم نے، یہ مزہ آیا، رزلٹ ملا، ریوارڈ ملا، یہ انعام ملا. ہر کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور جو بھی کامیابی کسی بھی سٹیج پر پڑھائی سے نکل جائیں، بعد والی عمر میں بھی کوئی بھی کامیابی ملتی ہے، ہمیں دل کرتا ہے ہم شیئر کریں کسی سے. تو امیجن کریں قیامت والا دن جو رزلٹ ڈے ہوگا، ڈے آف ججمنٹ، اس دن کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو اپنا نامہ اعمال دوسروں کو خوشی خوشی دکھائیں گے؟ یس آئی ڈیڈ اٹ، یہ کام کر لیا میں نے، یہ دیکھو کتنا اچھا مجھے اللہ نے رزلٹ دیا. کہ ہم چھپاتے پھریں گے نہیں یہ بھی غلطی نکل آئی، ہائے دکھا دیا تو کیا شرمندگی ہوگی. یہ کوشچن لکھنے آپ نے. اور ایک اور کوشچن لکھنا ہے کہ اگر مجھے احد کے پہاڑ کے برابر سونا مل جائے تو میں اس کا کیا کروں گی؟ سب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا.
اپنے آپ سے پوچھیں اتنے سارے سونے کا آپ کیا کریں گی. وہی نیت آ جاتی ہے. آپ کی نیت اگر اللہ کو راضی کرنا ہوگی نا تو بس پھر دنیا بھی آپ کی اور جنت بھی آپ کی. پھر ایک اور کویسچن لکھیے گا کہ کیا میرے اندر ابھی تک دوسروں کی ہدایت کی تڑپ ہے کہ میں خود ہی ہدایت لے کے خوش ہوں کہ یس مجھے تو مل گیا, مجھے تو اللہ مل گیا. لیکن یہ کافی نہیں ہے. ہمیں تو جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے. ہم نے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. اور جب تک یہ ہمارے اندر تڑپ نہیں ہوگی نا کہ پہنچانا ہے, ہر حال میں پہنچانا ہے, تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ کام عام سے شوق سے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے خاص شوق لے کر آنا ہے اپنے اندر, اور وہ اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا دوسروں کی ہدایت کی تڑپ ہے, دوسروں کی ہدایت کا شوق ہے اتنا زیادہ کہ جو آپ کو چین سے بیٹھنے ہی نہیں دے رہا. اس کے طریقے تو پھر ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا نا کہ کس طریقے سے بتانا ہے. اس کے بھی طریقے ہیں. اس میں بھی ایسے نہیں ہے کہ اگلے کو بالکل آپ نے اگلے کو زچی کر کے رکھ دینا ہے. اس کے بتانے کے بہت طریقے ہیں. لیکن ایک دفعہ نیت کر لے, راستے اللہ تعالیٰ خود ہی نکال دے گا. اور اگر قرآن کو پکڑ کے چلیں گے, قرآن کا ساتھ ہوگا, تو پھر انسان میں ہمبلنس آ جائے گی, عاجزی آ جائے گی, طریقے آ جائیں گے, حکمت آ جائے گی. اور قرآن کا ایک معجزہ ہے, قرآن کو جتنا پڑھا جاتا ہے نا انسان میں اتنی حکمت آتی ہے. انسان کو پتہ چل جاتا ہے کون سی بات کب کرنی ہے اور کون سی بات کب نہیں کرنی. تو قرآن حکمت سکھا دیتا ہے. بس آپ نے قرآن کو پکڑ کے چلنا ہے اور دل میں یہ اللہ سے دعا کرنی ہے, نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے دے, مجھے اس کو سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے, خیریت سے رکھے. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی محبت, ہر چیز کی محبت سے زیادہ دے دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سے اسے قبول فرما لے. جو پڑھا, جو پڑھایا, جو سیکھا, جو سکھایا, صرف اور صرف اللہ تیری دی ہوئی توفیق کے ساتھ تھا. یا اللہ تو اسے ہم سے قبول فرما لے, اسے ہمارے سینوں کی بہار بنا دے, ہمارے دلوں کا نور بنا دے, ہمارے چہروں کے لیے روشنی کا باعث بنا دے, اور اسے ہماری ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنا دے. یا رب العالمین یہ علم ہمارے لیے آسان کر دے, اس پر عمل کرنے والا بنا دے, اس کو دنیا کے گوشے گوشے تک, ہر شخص تک, ہر انسان تک, ہر دل تک, ہر ہاتھ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا, اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمانا, بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے. یا اللہ اس رستے پر لانے کے بعد, اس رستے پر چلنے کے بعد تو ہمیں اس سے دور نہ کرنا اور ہمیں استقامت عطا فرمانا. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور جما دے ہمارے قدم, اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما. یا رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما. اللہ تو ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا, مرتے دم تک ہمیں ایمان نصیب رکھنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.